یہ لیبارٹری تمہارے لیے حیرت انگیز ہوگی پروفیسر۔ میں کوئی باقاعدہ سائنسدان نہیں ہوں، لیکن سائنس کا تصور آج کا نہیں ہے۔ انسان نے اپنی ضروریات سے ہٹ کر بھی بہت کچھ سوچا ہے۔ اس کے ذہن میں کائنات کے ذرے ذرے کا تصور ہمیشہ سے ہے، اور حالات نے جب بھی اسے سہولتیں فراہم کی ہیں، اس نے کائنات کے بارے میں سوچا ہے، اس پر کام کیا ہے۔ اگر وہ اس کام کو مکمل نہیں کر سکا، تب بھی اس نے دوسروں کے لیے راستے ضرور ہموار کر دیے ہیں، اور انسان ایک دوسرے کی مدد سے آگے بڑھتا رہا ہے۔ میں تمہیں اپنی پیش گوئی کی وہ کتاب دکھاؤں گا جس میں میں نے انسان کے اس دور کے بارے میں بھی کہا ہے۔ پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ میری پیشن گوئی کس حد تک درست ہے۔ اس نے ایک عجیب ساخت کی ٹنکی کے ڈھکن کو کھولا اور سرخ رنگ کی بھاپ بلند ہونے لگی۔ ٹنکی میں ایک سرخ سیال کھول رہا تھا۔ اس نے کھولتے ہوئے سیال کا ایک گلاس بھرا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے پروفیسر جسے پیتے ہوئے تم سوچو کہ اس کا ٹکراؤ تمہاری مذہبی قیود سے تو نہیں ہے، اس لیے پی لو اسے، تم خود میں نمایاں تبدیلی محسوس کرو گے۔ پروفیسر نے گلاس لے لیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ گلاس سخت گرم ہوگا کیونکہ سیال کھول رہا تھا اور گلاس سے بھی سرخ بھاپ اٹھ رہی تھی، لیکن گلاس بہت ٹھنڈا تھا، اس سے اٹھنے والی بھاپ بالکل یخ تھی۔ پروفیسر اسے ناک کے قریب لے گیا۔ اس کی خوشبو نہایت خوشگوار تھی۔ تب پروفیسر نے گھونٹ گھونٹ کر کے اسے پی لیا۔ اسے اپنے جسم میں سرور کی لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ اس اثنا میں اس نے 2 گلاس بھر کر لڑکیوں کی طرف بڑھا دیے۔ لڑکیوں نے جھجکتے ہوئے گلاس لے لیے اور پھر انہوں نے بھی گلاس خالی کر کے اس کی طرف بڑھا دیے۔ در حقیقت اس کی تاثیر حیرت انگیز ہے، پروفیسر نے اعتراف کیا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ وہ کیا پروفیسر؟ اس نے پروفیسر کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے یہ تمام چیزیں کہاں سے دریافت کی؟ دراصل زندگی کے ابتدا دور سے نکل کر جب میں نے تہذیب کے دور میں قدم رکھا تو سوچنے سمجھنے کی قوت دوسروں کی بنسبت میرے ذہن میں زیادہ تھی پروفیسر۔ دوسرے سلسلوں سے ہٹ کر میں نے فرصت میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو انسانیت کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے سرگرم تھے۔ ہر دور میں میں ایسے لوگوں کا ہم مسر رہا، ان کی تحقیقات سے میں فیضیاب ہوتا رہا۔ بہت سے نکتے جو ان کے ذہنوں میں پوشیدہ تھے اور کسی طور پر وہ انہیں حل نہ کر پاتے تھے، میں نے اپنی کوششوں سے حل کیے۔ ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا جو وہ اپنا کام مکمل کرتے، لیکن اگر میرے ذہن میں کوئی گرہ رہ جاتی تو میں اس کی لگن میں لگ جاتا اور جو کام وہ مکمل نہ کر سکتے تھے میں مکمل کر لیا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ان لوگوں کے نام احترام سے لیے جاتے ہوں گے، انہیں بانی تہذیب کہا جاتا ہوگا، یا ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے نام منظر عام پر ہی نہ آئے ہوں، کیونکہ ان سب کی تحقیقات کو نچوڑ حاصل کر کے میں نے اس میں اپنی ذہانت شامل کی ہے پروفیسر، لیکن میں اس ذہانت سے خود فائدہ اٹھاتا رہا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں خود پرستی کبھی نہیں آئی۔ میں نے خود کو دنیا سے روشناس کرانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میں تو الگ تھلگ انسان ہوں جو اپنے طور پر زندگی گزار رہا ہوں۔ خوب، تو تم نے دنیا کے مشہور ترین لوگوں مثلاً افلاطون، سقراط، بقراط اور لقمان وغیرہ کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے۔ یہ سب نام میرے لیے اجنبی ہیں، ممکن ہے یہ بہت بات کے انسان ہوں، ان سے پہلے کے لوگوں سے میں واقف ہوں۔ پروفیسر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ لیبارٹری سے نکل کر پھر اس جگہ آ گئے جہاں ان کی نشست ہوئی تھی۔ پہاڑ والوں کا کیا ہوا؟ فروزاں بول اٹھی، اور اس نے مسکراتے ہوئے فروزاں اور پھر فرزانہ کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر گردن جھکا لی۔ سیاہ روح فاتح ارسانہ میں داخل ہو گئے۔ ان کے دلوں میں نفرت تھی، انتقام کی خواہش تھی، لیکن وہ لاتوئی کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے تھے، وہ ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ ارسانہ کے سفید فاموں کو پناہ دی گئی، ان سب کو حکم دیا گیا کہ سیاہ فاموں کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں، اور اگر انہوں نے کبھی سرکشی کی تو موت ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور ارسانہ والوں نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ تب باروک شہنشاہ کے محل میں داخل ہوا، ارکاد بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ دونوں ہی میرے ممنون تھے۔ ان کے خیال میں میری وجہ سے انہیں یہ فاتح حاصل ہوئی تھی۔
بلا شبہ سیاہ فام فاتح کسی طور پر آرسانہ کے سفید فاموں سے کم نہ تھے۔ انہوں نے آرسانہ کا پورا نظام اس طرح سنبھال لیا جیسے وہ چل رہا تھا۔ یہ میری تجویز تھی۔ میں نے باروک کو بتایا کہ ابتدا میں پورے نظام کو سمجھنے کے لیے اسے سفید فاموں کی ضرورت ہے۔ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے، اور باروک نے یہی کیا۔ اس نے آرسانہ کے ذہین لوگوں کو اپنے قریب ہونے کا موقع دیا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ بہت سے سورج نکلے، غروب ہوئے، اور پھر آرسانہ پر باروک کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ اب کوئی دقت نہیں تھی۔ سیاہ فاموں کے لیے نئے مکان تعمیر ہو رہے تھے۔ سفید فام اور سیاہ فام مل کر کام کر رہے تھے۔ کھیتیاں وسیع کی جا رہی تھیں۔ زمین میں سوراخ کر کے پانی کے حصول کا انتظام ہو رہا تھا۔ میرا تجربہ بھی ان تمام کاموں میں شامل تھا۔ میری حیثیت منفرد تھی۔ محل کا ایک خوبصورت گوشہ میرے لیے تھا، جہاں رات کی پرسکون تنہائیوں میں آکاشا کی نرم باہیں میری گردن میں حمائل ہوتیں۔ آکاشا نے سب کچھ فراموش کر دیا تھا، وہ صرف مجھ میں گم ہو گئی تھی، اور میں بھی اس کی محبت میں بھرپور پذیرائی کر رہا تھا۔ اور پھر جب تمام کام مکمل ہو گئے تو باروک نے آرسانہ کے حکمران کی حیثیت سے میرا نام لیا۔ کون تھا جو اس بات پر خوش نہ ہو کہ سورج کا بیٹا ان کا حکمران ہوگا؟ کسی کو اعتراض نہیں تھا، اعتراض صرف مجھے تھا۔ چنانچہ میں نے ارکاک اور باروک کو سمجھایا، میرے لیے یہ کسی طور ممکن نہیں ہے باروک کہ میں انسانوں پر حکمرانی کروں۔ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ حکمران تم بنو گے باروک، میں تمہیں صرف ہدایات دوں گا اور تم ان پر عمل کرو گے، اور ہدایات تمہارے قدم مضبوط کریں گے۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے اور کچھ نہ کر سکوں گا۔ یہ سب کی خواہش تھی سورج کے بیٹے، اور یہ میری خواہش ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے حکمرانی کا تاج پہناؤں گا، اور میری خواہش کا احترام کیا گیا۔ باروک کو میں نے اپنے ہاتھوں شہنشاہ بنایا، اور پورے آرسانہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ ان خوشیوں میں آرسانہ کے قدیم باشندے بھی شریک تھے۔ باروک حکمرانی کرنے لگا، اور میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ پورے آرسانہ میں امن و سکون کی زندگی گزرنے لگی۔ آرسانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ انسانوں کی سہولتوں کے لیے کام کیے جانے لگے۔ ان میں ارکاک پیش پیش تھا۔ بے شک بوڑھا ارکاک بے پناہ ذہانت کا مالک تھا۔ اس کے ذہن میں تحقیقاتی جراثیم موجود تھے، اور جب آرسانہ کے لیے اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ستاروں کی چالیں معلوم کرنے کا شوقین تھا، اور جب اس نے مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیا تو وہ دو آتشہ ہو گیا۔ تو پروفیسر، ہم دونوں نے ستاروں کی گردش پر نگاہ رکھنی شروع کر دی، اور تھوڑے عرصے میں ہم نے علم نجوم پر دسترس حاصل کر لی۔ ہم آرسانہ کے موسم کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے تھے۔ انسانوں پر موسم کے جو اثرات ہوتے ان پر ہم بہت سوچ سکتے تھے۔ در حقیقت میں نے ارکاک سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ارکاک میری بالادستی تسلیم کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں جو نئی بات آتی وہ مجھ سے کہتا، اور میں اس پر اپنی ذہنی قوتیں صرف کر کے اس بات کو تکمیل تک پہنچا دیتا۔ یوں میں علم نجوم میں یکتا ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، آکاشا کے سر کے بال چاندی کے تاروں میں بدلنے لگے۔ باروک بوڑھا ہو گیا، اس کی اولادیں جوان ہونے لگیں۔ ارکاک مر گیا، پھر باروک بھی مر گیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں اس کے بیٹے کو تخت نشین کر دیا۔ پھر جب آکاشا بھی بوڑھی ہو کر مر گئی تو میرا دل آرسانہ سے اچاٹ ہو گیا۔ میں چاہتا تو آرسانہ کی کوئی بھی حسین لڑکی میری آغوش کی زینت بن سکتی تھی، لیکن پروفیسر، میرے دل نے اسے قبول نہ کیا۔ میں وہاں ایک معزز اور مقدس شخصیت کا مالک تھا۔ یہ لڑکیاں میری نگاہوں کے سامنے پیدا ہو کر جوان ہوئی تھیں، اس لیے میں انہیں اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا تھا۔ تب ایک رات تنہائی میں نے آرسانہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا میں نئے جہان تلاش کروں گا جہاں میری حیثیت اجنبی ہو۔ اب میں آرسانہ میں تنہا رہ گیا تھا۔ وہ لوگ مر چکے تھے جن کے ساتھ میں آرسانہ میں داخل ہوا تھا۔ نئے نئے لوگ میرے سامنے تھے، گو میری عزت اسی انداز میں ہوتی تھی
میں ایک طرح سے ان کا دیوتا بن گیا تھا۔ وہ محل جس میں میں رہتا تھا اب ایک محبت کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ بارود کے بیٹے نے اپنے لیے ایک نیا محل بنوا لیا تھا اور اس محل میں چند غلاموں کے ساتھ میں رہتا تھا۔ باروق کا بیٹا مجھے تعظیم دیتا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار مجھ سے دعائیں لینے آتا تھا، لیکن میں اب آرسانہ سے بیزار ہو گیا۔ میں کسی نئی دنیا میں جانے کے لیے بے چین تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار ان لوگوں سے کر دیا تو پورا آرسانہ میری منت کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ تمام برکتیں میرے دم سے سمجھتے تھے۔ وہ مجھے بہت بڑا اوتار مانتے تھے۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک رات میں نے ایک مضبوط گھوڑا اور چند ہتھیار لیے، اور جب چاند آخری سفر کر رہا تھا، آرسانہ گہری نیند سو رہا تھا، میں اپنا اثاثہ یعنی چند کتابیں لے کر چل پڑا۔ یہ کتابیں میں نے ہر دور میں زندگی سے عزیز رکھی ہیں پروفیسر۔ سچ پوچھو تو یہی میرا سرمایہ ہے۔ میں جب بھی جاگتا ہوں انہیں دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں میں ایک سمت چل پڑا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، کوئی منزل متعین نہیں تھی، بس چلتا رہا۔ ستاروں کے نقشے سے میں نے ایک ایسی سمت متعین کی جس طرف میں کبھی نہیں گیا تھا۔ رات گزرتی رہی، سورج نکل آیا۔ روشنی میں نے ایک صحرا دیکھا۔ بلا شبہ میں نے رات کے اس مختصر حصے میں کافی سفر کیا تھا۔ آرسانہ کے نقوش دور دور تک نہیں تھے۔ میں نے سورج کی پرواہ نہیں کی، چلتا رہا۔ البتہ جب میں نے گھوڑے میں تھکن کے آثار محسوس کیے تو ایک مناسب جگہ قیام کر لیا۔ میرے پاس ہتھیار تھے، صحرائی جانوروں کی کمی نہیں تھی۔ جب ضرورت ہوتی شکار کر لیتا۔ گھوڑے کے لیے البتہ بعض اوقات پریشانی اٹھانی پڑتی، اس کے لیے مناسب جگہوں سے خوراک کا ذخیرہ بھی کرنا پڑتا۔ زمین کی طوالت طے ہوتی رہی، دن رات گزرتے رہے، منزل نامعلوم تھی۔ نہ جانے کتنے سورج سر سے گزرے، نہ جانے کتنے چاند نکلے۔ سفر جاری رہا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد میں نے انسانوں کی شکل دیکھی۔ پتھر کے ٹکڑوں سے ایک کنواں بنا ہوا تھا، اور یہ انسان اس کے گرد آرام کر رہے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں انسانوں کو دیکھ کر میں نے اپنے دل میں خوشی محسوس کی تھی۔ میرا گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان انسانوں کے قریب پہنچ گیا، اور پھر میں گھوڑے سے اتر گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ ساخت لوگ آرام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان میں زندگی نہیں تھی۔ ہاں، یہ مردہ تھے۔ میں نے جھک کر ان میں سے ایک کو دیکھا۔ وہ اوندھا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے شانے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ تب مجھے اس کے پہلو میں ایک خنجر پیوست نظر آیا۔ زخم سے بہنے والا خون خشک ہو گیا تھا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہا۔ عجیب سی حیت تھی اس کی۔ جسم پر باقاعدہ لباس تھا، ایک کپڑا سر سے بھی بندھا ہوا تھا۔ تمام لوگوں کے لباس یکساں تھے، اور سب کے سبھی مردہ تھے۔ سب کے جسموں پر خون تھا۔ تب میں نے پریشان نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں، اور بہت دور مجھے کچھ گھوڑے چرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ غالباً انہی لوگوں کے گھوڑے تھے، لیکن نہ جانے کس نے انہیں قتل کر دیا تھا، کیوں قتل کر دیا تھا۔ ان کے چہروں سے کسی بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر ان کی لاشیں دیکھیں، اور پھر کچھ نہ کچھ سمجھ کر ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ کوئی بستی قریب ہے، انسانوں سے جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، نہ جانے کس انداز میں پیش آئیں، لیکن بہرحال مجھے فکر نہیں تھی۔ میں تو ہر قسم کے لوگوں میں جگہ بنانے کا عادی تھا۔ گھوڑا دوڑاتا رہا۔ یہ وفادار جانور شروع سے با وفا ہے، اسے ہمیشہ انسانوں سے محبت رہی ہے۔ وہ میری طرح طاقتور نہیں تھا، لیکن بہرحال میرے بوجھ کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ایک بڑا حصار نظر آیا۔ یہ حصار گہرائی میں تھا، اس لیے یہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ اس کی دیواریں کافی اونچی تھیں، اس لیے اندر کا ماحول تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے طول و عرض کا پتہ ضرور چل جاتا تھا۔ اس کے سامنے کے رخ پر لکڑی کا ایک عظیم الشان دروازہ تھا
جو بند تھا۔ فصیلوں کی بلندیوں پر بہت سے انسان نظر آ رہے تھے۔ میں بلندی سے ان کا جائزہ لیتا رہا اور پھر میں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تب وہ چوکور لکیر نمایاں نظر ہونے لگی جو دور سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ لکیر ایک گہرا گڑھا تھا جو دروازے کے سامنے اور حصار کے چاروں طرف موجود تھا۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں غور کرنے لگا۔ یقیناً یہ حفاظتی گڑھا تھا جو شاید دشمنوں کو اندر آنے سے باز رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں اس ذہانت کو دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یقیناً اس حصار کے بانی ذہین لوگ ہوں گے اور میں ان لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا رہا اور پھر پانی کی اس خندق کے کنارے پہنچ گیا۔ تب میں نے چیخ کر کہا، بستی کے لوگوں، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے کا راستہ دو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فصیلوں پر کھڑے ہوئے لوگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ہاتھ ہلا کر دوسرے لوگوں کو بلا رہے تھے اور اس طرح بہت سارے لوگ بلند فصیلوں پر جمع ہو گئے۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا صلاح مشورے کر رہے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ پھر دفعتاً بہت سے لوگ پیچھے ہٹے۔ ان کے ہاتھوں میں نہ جانے کیا چیز تھی، میں اسے سمجھ نہ سکا، لیکن پھر بہت سے نوکیلے ہتھیار میری طرف لپکے۔ ان ہتھیاروں سے میں ضرور واقف تھا۔ یہ چھوٹے نیزے کی شکل میں تھے، بہت نوکدار ہتھیار میرے جسم سے ٹکرائے، لیکن وہ میرے جسم پر اثر انداز ہونے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، ان میں سے کچھ میرے گھوڑے کے جسم میں ترازو ہو گئے۔ گھوڑا زور سے اچھلا، واپس پلٹا اور میں اس کی پشت سے گر پڑا، لیکن نوکیلے ہتھیار بدستور برس رہے تھے۔ چند اور ہتھیار گھوڑے کے لگے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے میری نگاہوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ مجھے اس بے زبان دوست کی موت پر بہت غصہ آیا اور میں نے دانت پیس کر کہا، او مردودوں، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ دروازہ کھول دو ورنہ۔ لیکن میری بات کے جواب میں بھی نوکیلے پتھر برستے رہے۔ یقیناً وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ مجھے ان پر شدید غصہ آ گیا۔ انہیں میرے جسم سے ٹکرا کر ناکام ہونے والے ہتھیاروں پر سخت حیرت تھی۔ چند منٹوں کے بعد ہتھیار برسنا بند ہو گئے۔ میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دو حصوں میں بڑھ گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نمودار ہوا۔ یہ رنگین لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ ہاتھ پاؤں کا بھی بہت مضبوط نظر آتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی شخصیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ان لوگوں کا شہنشاہ یا کوئی دوسری معزز شخصیت ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ ہلائے اور واپس پلٹ گیا۔ میں اب بھی غصے سے کھول رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ عظیم الشان دروازے کو ایک پل کی طرح خندق پر چھاتے دیکھا، اور جو ہی وہ زمین سے لگا، بے شمار انسان گھوڑوں پر سوار باہر کی طرف لپکے۔ آن کی آن میں انہوں نے میرے گرد حصار بنا لیا۔ وہ تلواریں ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ان کے الفاظ، ان کے اشاروں کو سمجھتا رہا۔ میں نے اپنی پراسرار ذہانت سے کام لیا اور ان کی زبان سے واقف ہو گیا۔ وہ مجھے اندر چلنے کا حکم دے رہے تھے۔ تب میں ان کے ساتھ اندر چل پڑا۔ اپنے گھوڑے کی موت کا مجھے افسوس تھا۔ ان لوگوں نے اسے بے گناہ قتل کر دیا تھا، لیکن بہرحال طویل عرصے کے بعد مجھے ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملی تھی۔ میں یہاں دشمنوں کے انداز میں نہیں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے خود پر قابو پا لیا، ورنہ جتنے لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے انہیں تو میں چند سیکنڈ میں قتل کر سکتا تھا۔ چوبی دروازے سے گزر کر میں اندر شہر میں داخل ہو گیا۔ درمیانے قسم کا شہر تھا، گندا اور بدبودار۔ عمارتیں بھی کشادہ اور صاف ستھری نہیں تھیں۔ اس کی بنسبت آرسانہ بہت اچھا شہر تھا۔ مجھے گرفتار کر کے لانے والے مجھے لے کر چل پڑے۔ سب سے پہلے میری نگاہ جس چیز پر پڑی وہ لکڑی کے موٹے موٹے ستون تھے جن سے رسیاں بندھی ہوئی تھیں، اور ان رسیوں سے لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان لاشوں کی تعداد درجنوں سے زیادہ تھی۔ سب ایک لائن میں لٹکے ہوئے تھے۔ میں چونک کر رک گیا۔ تب گھوڑوں پر سوار سپاہیوں نے میرے جسم میں لمبے نیزے چبھو کر مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ میں ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، لیکن بہرحال ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا۔
مجھے احساس ہوا کہ اس آبادی کا حکمران شاید آرسانہ کے شہنشاہ سے بھی زیادہ سنگ دل ہے۔ گھڑ سوار سپاہی مجھے ایک بھدی پتھروں کی عمارت کے قریب لے گئے۔ چوبی دروازے کو کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ اندر بہت سے لوگ موجود تھے، تباہ حال، بھوکے پیاسے، برہنہ جسم، سوکھے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے۔ ان کے ساتھ کچھ قوی ہیکل لوگ بھی تھے جو کوڑے لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ میں اس وسیع عمارت کی بلند دیواروں کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ یہ قیدی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے تھے، لیکن وہ کون تھے، کیوں قید تھے، اس سلسلے میں فی الحال کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں پوری عمارت کی سیر کرتا رہا۔ قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی اور بوڑھے بھی، سب کی حالت تباہ تھی۔ وہ قابل رحم تھے۔ پوری عمارت دیکھنے کے بعد میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان قیدیوں کے سلسلے میں میں حیران تھا۔ بہرحال میں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ تمام قیدی بھوکے تھے۔ پورے دن انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی گئی تھی۔ رات ہونے سے قبل کچھ لوگ عمارت کے چوبی دروازے سے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے لکڑی کے برتن لٹکے ہوئے تھے، جس میں ایک بدبودار سیال تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ قیدی لکڑی کے پیالے لے کر لائن سے بیٹھ گئے اور آنے والے تھوڑا تھوڑا سیال ان پیالوں میں ڈالنے لگے۔ میں بھی بھوکا تھا، لیکن جس انداز میں یہ سیال دیا جا رہا تھا اور جو اس کی کیفیت تھی، اس کے تحت میں کسی قیمت پر اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ میری طرف بھی آئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، تمہارا برتن کہاں ہے؟ یہ نیا آیا ہے، دوسرے نے کہا۔ اوہ، تب پھر آج اسے بھوکا رہنے دو، پہلے نے نقود سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا۔ ابھی ان سے الجھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تا وقت یہ کہ حالت معلوم نہ ہو جائیں۔ اور اسی وقت میں نے درمیانی عمر کے ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ سنو، میں نے اس سے کہا، میں اس قید خانے میں نیا آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں کو یہاں کیوں قید کیا گیا ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ اس شخص نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا تم بھی اسی لیے نہیں قید کیے گئے جس لیے ہم؟ نہیں، میری قید کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ قید ہماری وفاداری کا امتحان ہے۔ ہم اس روشنی کے پجاری ہیں جو پہاڑوں میں پھوٹتی ہے۔ بے شک وہ سچ بولتا ہے، بلا شبہ وہ سچ کہتا ہے۔ تاآس ہماری طرح انسان ہے، وہ کسی کا معبود نہیں ہو سکتا۔ تاآس ایک حقیر کیڑا ہے جو بہرحال فنا ہو جائے گا۔ ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم تاآس کو معبود نہیں مانتے، ہم اسے معبود سمجھتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتا ہے، جو روشنی طلوع کرتا ہے۔ ہم طلوع کے پجاری ہیں، اور تاآس ہمیں اپنی محکومی پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اسے حاکم روحانی نہیں مان سکتے، خواہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو فنا کر دے۔ کیا روشنی کے پجاریوں کی تعداد صرف اتنی ہے جتنے یہاں موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، جہاں جہاں تاآس کی حکومت ہے وہاں لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ روشنی کو معبود سمجھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ہر جگہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، لیکن اہل وفا نذرانہ زندگی پیش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، بوڑھے نے پرجوش انداز میں کہا، اور میں نے اپنے ذہن میں ایک خوشگوار سی کیفیت محسوس کی۔ میں زندگی کے ایک نئے باب سے روشناس ہو رہا تھا پروفیسر۔ یوں سمجھو مذہب کی ابتدا ہو گئی تھی۔ عقائد کے پروانوں نے اصول زندگی پر نثار ہونا سیکھ لیا تھا۔ انسانیت تشکیل پا رہی تھی، گو اس کی شکل بھدی اور بے خد و خال تھی، لیکن ارتقاء کی منازل طے ہو رہی تھی۔ اس رات میں نے اپنا کردار تلاش کیا، نئے لوگوں میں خود میری اپنی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں کسی کو معبود نہیں مان سکتا تھا۔ تاآس بھی ایک انسان تھا، ان قیدی انسانوں کی مانند اسے بھی کوئی قید کر سکتا تھا، جبکہ یہ لوگ مجھے قید رکھنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ جھگڑا عقائد و اقتدار کا تھا۔ میں نے اس سے دور ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں کی مظلومیت پر تھوڑا سا افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن یہ ایک جگہ محدود نہیں تھے۔
میں انہیں کہاں کہاں سہارا دیتا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ قیدیوں سے یہاں کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، البتہ ان کی نگرانی سخت رکھی جاتی تھی۔ کوڑے بردار سپاہی ان کی ایک ایک نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور جب انہیں کوئی ناپسندیدہ حرکت ملتی تب بے مقصد کوڑے برسانا شروع کر دیتے۔ تمام دن اسی کیفیت میں گزرا اور پھر شام ہو گئی۔ شام کو حسب معمول لکڑی کے برتنوں میں سیال لایا گیا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں یہ سیال کسی طور پر پینے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپاہی سیال تقسیم کرتے رہے اور پھر وہ میرے پاس بھی پہنچ گئے۔